بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگی ہو یا پھر آپ چاہ رہے ہو کہ وہ منزل آپ کو نہیں مل رہی ہے یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ دیکھ بات کو سوچنا کہ اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا ہے۔ مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اسی صبر اور شکر کو تو اللہ پسند کرتا ہے اور اسی امتحان کے پیچھے ہماری اصل کامیابی چھپی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کی جو میریکل اسٹوری ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ آگے ذکر کروں گی، یہ میریکل اسٹوری میں ہمیں کافی لیسنز مل جاتے ہیں، چاہے وہ صبر کا ہو، شکر کا ہو، نماز کا ہو، تہجد کا ہو یا پھر دعا کا ہو، اور یا پھر اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا ہو۔ اور بے شک دعا اور نماز سے سب کچھ بدل سکتا ہے، اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ بس ساری بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے یقین کی، آپ کے گناہوں سے دور رہنے کی اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل کی۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درخت پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص محبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو 5 ٹائم کی جو نماز ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں تو اس کو کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ صرف نماز کے ہی نہیں، قرآن پاک کی ہر ایک آیت کے الگ الگ بینیفٹ ہیں، اسی طرح سے بالکل نماز کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جب تک آپ 5 ٹائم کے نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ اور نماز کا پابند ہونا ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو برائی سے اور گناہوں سے روکتا ہے، اس کے علاوہ جب آپ ریگولر بیسس پہ نماز کو ادا کرتے ہیں، آپ کی آدھے سے زیادہ جو پرابلم ہے، جو اسٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور نماز آپ کے لیے ایک ایکسرسائز بھی ہے، اور جب نماز میں آپ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو جو آپ کی فیس کی جو باریک باریک رگیں ہیں، جو نسیں ہیں جہاں پر بلڈ نہیں پہنچ پاتا ہے یا آپ کے دماغ تک بلڈ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ پاتا ہے، جب آپ لمبے لمبے نماز میں سجدے کرتے ہیں تو بلڈ وہاں تک بہت اچھی طرح سے جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے فیس پہ بھی گلو آتا ہے، آپ کا اسٹریس ہے، آپ کی ٹینشن ہے، وہ بھی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقتہ نمازی بنا دے اور تہجد گزار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی جو میریکل اسٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ اسٹوری کافی لانگ ہے، اس لیے میں اس کو 2 پارٹس میں کور کروں گی۔ تو جی، یہ سسٹر کہتی ہیں جی کہ نماز سے اور دعا سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نماز میں اور دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں واقعی میں یہ بہت زیادہ یقین کی بات ہے، بالکل ٹرو ہے کہ دعا اور نماز سے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج سے 6-7 مہینے پہلے میری زندگی کچھ الگ سی تھی، میرے اوپر آزمائش آ گئی، اور جب میرے اوپر آزمائش آئی ہے تو اس وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی اور بہت زیادہ روتی تھی، یہاں تک کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا تھا، جس وجہ سے میں سارا دن بس روتی رہتی تھی اور من ہی من بہت زیادہ اپسیٹ رہتی تھی۔ اور میں یہ کہوں گی کہ بس اللہ پاک کو مجھے ہدایت دینی تھی، اپنے قریب کرنا تھا اور اللہ پاک کو میرے لیے وسیلے بنانے تھے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آج واقعی میں یہ سب کہتے ہوئے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، میں اپنی زندگی میں اللہ کو بالکل بھول گئی تھی، قرآن، نماز، سب کچھ میں بھولے بیٹھی تھی، یہاں تک کہ بس میں رمضان میں ہی نماز پڑھتی تھی، فرائیڈے میں بھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے آلس آتا تھا اور میرا نماز میں دل نہیں لگتا تھا۔
اور میں پھر یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کو مجھے ہدایت دینی تھی، اپنے قریب کرنا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر آزمائش بھیجی، اور یہ بھی میری خوش نصیبی ہے۔ اللہ چاہتا تو مجھے گمراہی میں ایسے ہی چھوڑ دیتا، اور میں نماز کی مجھے کبھی توفیق نہیں ملتی۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا جب میں راستہ بھول گئی تھی۔ آج سے 6 سے 7 مہینے پہلے میں نے تہجد کی اور 5 ٹائم کی نماز کی پابندی اسٹارٹ کی، لیکن مجھے تہجد کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی تہجد کی نماز کے بارے میں کچھ سرچ کیا تھا۔ 9th کلاس میں نے ایک بار تہجد کے بارے میں اپنی ایک دوست سے ضرور سنا تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا تہجد کون سی نماز ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ ایک دن اچانک سے میرے یوٹیوب پر تہجد کی نماز سامنے آئی۔ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ تہجد کیا ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ہی وسیلہ بنانا تھا، اور میں نے اس ویڈیو پر کلک کیا، جبکہ میں نے وہ ویڈیو سرچ نہیں کی تھی، بس رینڈملی میرے سامنے وہ ویڈیو آ گئی۔ اور جب میں نے ایک یوٹیوبر کے منہ سے تہجد کی فضیلت سنی، اور میں نے سنا کہ ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، تہجد سے ایوری تھنگ پاسبل ہے فار دا سیک آف اللہ، جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں شاک ہو گئی۔ تہجد شفا ہے، تہجد سے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تہجد سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، تہجد سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تہجد سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر کیا تھا، بس میں نے تہجد کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے میں 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن میں نے جب تہجد پڑھنا شروع کی تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے تہجد کے ذریعے 5 ٹائم کی نمازوں کا پابندی بھی بنا دیا، اور اللہ پاک ان سسٹر کو بھی بہت سارا اجر عطا کرے جن کی تہجد کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی۔ آمین ثم آمین۔ تہجد پڑھنے سے ہی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور جب میں نے تہجد اور 5 ٹائم کی نماز کی پابندی شروع کی، آفٹر 6 منتھ جب مجھے نماز اور تہجد پڑھتے ہوئے 6 مہینے گزرے، تو 6 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی حد تک بدل دیا، یہاں تک کہ میری زندگی میں کافی سارے میریکلز بھی ہوئے۔ میں جس سٹی سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پر بہت زیادہ ماڈرن ماحول ہے، اور جس ایریے میں رہتی ہوں وہاں پر بھی سب بہت زیادہ ماڈرن ہے، تو شاید میں ان لوگوں میں رہنے کی وجہ سے بالکل ویسی ہی ہو گئی تھی۔ ان 6 مہینوں کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دی، اپنے رسول کی محبت دی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کی، یہاں تک کہ میرا فیشن جو میں پہلے کرتی تھی وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے مجھے اسکارف پہننے کی، عبایا پہننے کی ہدایت نصیب کری، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شروع میرے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگ مجھے بہت زیادہ ٹرول کر رہے تھے اور میں اگنور کر رہی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے یہ کیا پہنا ہوا ہے، اسے کھولو۔ لیکن جی میں نے سنا ہوا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو لوگ آزمائش بن جاتے ہیں، اور ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، تو میں نے دھیان نہیں دیا۔ الحمدللہ میں ثابت قدم رہی اور اپنی راہ پہ چلتی رہی۔ پہلے جب لوگ مجھے جج کرتے تھے تو میں بہت زیادہ گھبراتی تھی، لیکن میں اتنا سیریسلی کسی کی بات کو نہیں لیتی تھی۔ میرے فرینڈز بھی مجھے اکثر جج کیا کرتے تھے۔ آج لیکن میں اپنے پاسٹ کو سوچتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کتنی نمازیں قضا کی، میں اللہ تعالیٰ سے کتنی دور تھی، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے اپنے قریب کر لیا۔ جب میں 1-2 مہینے کے بعد اپنے کالج میں گئی تو میری کلاس میں ایک نان مسلم گرل تھی، وہ 2 ویکس بعد کالج آئی تھی۔ آنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور باقی سب سے جا کر میرے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ کیا بات کر رہی ہو میرے بارے میں؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم فیشیل کرا کر آئی ہو، جھوٹ مت بولنا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی فیشیل نہیں کرایا ہے۔ اس کے بعد ساری گرلز مجھے دیکھنے لگی، سب بولے نہیں تم فیشیل کرا کر ہی آئی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، اور تم نے ڈائٹ بھی اسٹارٹ کر دیا، تم پہلے سے پتلی ہو گئی ہو۔ میں نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں نے اپنی لائف میں کبھی فیشیل نہیں کرایا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 مہینے کے بعد آنٹی میرے گھر پر آئی۔ میری آنٹی مجھ سے بولی میرا نام لے کر کہ آج کل تم کیا یوز کر رہی ہو، تمہارے فیس پر اتنی چمک کہاں سے آئی، اور ماشاءاللہ سے تمہارا جو اسکن ٹون ہے وہ بھی کافی پہلے سے فیئر لگ رہا ہے۔
میں نے کہا اپنی آنٹی سے کیوں مذاق کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں واقعی میں تمہارے فیس پر بہت زیادہ چمک لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپی یہ جو میرے فیس پر گلو تھا یہ تہجد کا اور نماز کا گلو تھا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت کر دے اور میرے چہرے پہ اپنا نور عطا کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اپی یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، مجھے ہر کوئی دیکھ کر ٹوکتا کہ تم پہلے سے بدل گئی، کوئی کہتا کہ تم پہلے سے کتنی زیادہ گوری ہو گئی، کوئی کہتا کہ تمہارا اسکن ٹون کتنا فیئر ہو رہا ہے، کوئی کہتا کہ تمہارے فیس پر کتنا گلو ہے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر بالکل ایسے ریئیکٹ کرتا جیسے میں بہت زیادہ بدل گئی ہوں۔ تو اپی دیکھیں جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی نماز میں، ہر نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کس طرح قبول کیا۔ اور اپنی واقعی میں نماز اور قرآن پڑھنے سے اور تہجد پڑھنے سے صرف فیس پر ہی گلو نہیں آتا ہے بلکہ ہماری روح بھی روشن ہوتی ہے۔ گرلز جو اتنی زیادہ کریم اور وظیفوں کے پیچھے بھاگتی ہیں تو 5 ٹائم کی نماز کی اگر یہ پابندی کریں اور تہجد کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو بھی اپنا نور عطا کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ میرا اپنی زندگی کی لانگ میریکل اسٹوری شیئر کرنے کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکے اور نماز اور دعا سے سب کچھ بدل سکتا ہے، اس بات پر انہیں یقین ہو۔ دیکھیں میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے خوبصورت بنا دے، میرے چہرے پہ اپنا نور عطا کر دیں، تو دیکھیں وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کی کہ آج ماشاءاللہ مجھے ہر کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ بدل گئی۔ بلکہ صرف اللہ نے میرے چہرے کوئی روشن نہیں کیا، یہاں تک کہ میری فٹنس بھی ہو گئی، یہاں تک کہ پہلے میں کافی زیادہ موٹی تھی تو اللہ پاک نے مجھے پتلا بھی کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میرا جو چھوٹا والا بھائی ہے وہ ہمیشہ موبائل میں کارٹون اور ویڈیوز دیکھتا رہتا۔ ہمارے یہاں 2 روم ہیں جس میں سے میں ہمیشہ الگ روم میں جا کر نماز پڑھتی تھی کیونکہ میرا بھائی کارٹونز دیکھتا تھا، موویز دیکھتا تھا اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتا تھا۔ اور میں جب اس کو موبائل میں ہمیشہ دیکھتی تھی لگا ہوا تو میں چاہتی تھی کہ یہ بھی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیں، توفیق دیں نماز پڑھنے کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی تھی۔ میں کافی زیادہ لمبی نماز پڑھتی، مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جاتا نماز پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں۔ تو میرا بھائی جو تھا وہ موبائل فون روکے ہوئے بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو اپی، میں کب تک بیٹھا رہوں، مجھے کارٹونز دیکھنے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے، اسے ہدایت دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی ہدایت دے دیں اور یہ بھی نماز کی طرف آ جائے۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے بھائی کو بھی ہدایت دے دیں، اس کو بھی 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار بنا دے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ میرا بھائی جو تھا وہ ہاسٹل میں چلا گیا دوسری سٹی میں۔ اب دوسری سٹی جانے کے بعد میرے بھائی کا ایک دن امی کے پاس کال آتا ہے اور وہ امی سے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، یہاں تک کہ اس نے امی کو بتایا کہ ماشاءاللہ سے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں جی میری زندگی کا دوسرا جو میریکل تھا وہ ہوا کہ اللہ پاک نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں میں ہمیشہ اپنے بھائی کو کہتی تھی کہ نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ابھی پڑھوں گا کل پڑھوں گا۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے اس دعا کو بھی میری کس طرح سے قبول کیا۔ بے شک صبر کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بس مانگنے کے لیے یقین چاہیے ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتی ہے اور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ خیر اب جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں شیئر کرنا چاہیے، لیکن میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بات ویسے تو میری پرسنل ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کسی کے لیے وسیلہ بنا دے اور میری یہ بات شیئر کرنے سے جو اس طرح کے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے تو اس سے بہترین کیا بات ہوگی۔ اپنی ماشاء اللہ سے بچپن سے لے کے ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کسی بھی طرح کا، الحمدللہ۔ میرے ابو بہت زیادہ شانت مزاج ہیں، اپی گھر میں تو گھر میں باہر بھی کبھی ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا پوری زندگی میں۔ لیکن اپی ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ میرے امی ابو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اپی لڑائی بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی۔
یہاں تک کہ جس کو پتہ چلا وہ سب لوگ یہی کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں اتنی لڑائی ہو گئی۔ اور یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی اور بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی۔ پھر ایسا ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پورے گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں سب تہجد گزار بن جائیں اور نمازی بن جائیں۔ تو میری امی کافی زیادہ ٹینشن میں تھیں، تو میں نے امی سے کہا کہ آپ تہجد میں سورہ یوسف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رات میں دیکھتی ہوں کہ میری امی تہجد میں اٹھتی ہیں اور سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ میں ایسے ریئیکٹ کیا جیسے کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہی ہوں، اور میں بھی وہیں بیڈ پر لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ دعائیں کرنے لگی۔ اس کے نیکسٹ ڈے ایسا ہوتا ہے کہ ابو آتے ہیں اور ابو آن کے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا دیکھ لو اور میں اپنا دیکھ لیتا ہوں، اب ہم لوگ کی ایک ساتھ نہیں بنے گی۔ اب بھی ماشاء اللہ سے ہماری فیملی میں سب لوگ اتنا ہنسی خوشی رہتے تھے، میں بس یہی سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر ہو گئی، اور یہ بات جو تھی میرے دل سے جا لگی۔ اس کے بعد بس میں بھاگتی بھاگتی گئی اور میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ تو سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عصر کے بعد خوب ساری دعائیں کی، اس کے بعد جب میں نیچے آتی ہوں تو میں آنے کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابو روم میں بیٹھے ہوئے سب سے ہنسی خوشی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنے قریب سے سنتے ہیں۔ جو انسان ابھی یہ کہہ کر گیا تھا کہ میری تمہارے ساتھ نہیں بن سکتی، تم لوگ اپنا دیکھ لو اور میں اپنا دیکھ لوں گا، وہ ایسے آ کر ہم لوگ سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کیا۔ اور بس وہی بات ہے کہ ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ میری امی کو تہجد میں کھڑا کر سکے اور میری امی تہجد میں رو رو کر ابو کے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک بار پھر آزمایا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اس سب کے بعد میری امی نے مجھ سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اس وسیلے سے اس طرح سے لا کر کھڑا کریں گے، اور میں زندگی میں تہجد میں رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کروں گی۔ تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت میریکل جو تھا وہ ان کی لائف میں ہوا۔ اس کے بعد یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں ان کی ایک گرل سے فرینڈ شپ ہو گئی تھی، اور یہ دونوں آپس میں کافی زیادہ باتیں کرتی تھیں۔ فرینڈ شپ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں روزانہ کافی ساری بات کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جن سے ان کی فرینڈ شپ ہوئی تھی وہ اچانک سے آن لائن آنا انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ سوچنے لگیں کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا ریچارج نہیں ہو یا پھر موبائل میں کچھ پرابلم ہو گئی ہو۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں جی کہ 10 سے 15 دن گزر گئے اور وہ سسٹر آن لائن نہیں آئی۔ میں ان کو روزانہ میسج کرتی تھی ہر 2 دن میں کہ اب وہ کیسی ہیں، کس حال میں ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ ایسے وہ مجھے بنا بتائے کہاں چلی گئی، اور اگر انہوں نے نیو سم لے لیا ہوگا تو وہ کانٹیکٹ تو ضرور کرتی، گروپ میں تو ضرور ایڈ ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے اور وہ آن لائن نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اندر کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی، اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہی تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی حفظ و مان میں رکھنا، انہیں ہمیشہ وہ جہاں بھی ہیں انہیں سلامت رکھنا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، اور بیچ بیچ میں انہیں میسج بھی کرتی تھی کہ وہ جیسے ہی آن لائن آئے مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اور آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے ان سسٹر کے لیے رو رو کے کتنی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ فائنلی 3 منتھس کے بعد جو تھا وہ سسٹر بیک ہوئی اور ان کی میری بات ہوئی، اور ماشاء اللہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تو دیکھیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی جو تھا وہ میری دعا کو قبول فرمایا، جو میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ان سسٹر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس کے بعد جی یہ سسٹر کہتی ہیں کہ 2022 جو ابھی گزرا ہے اس میں ان کا ایگزام تھا سیمسٹر کا، اور ایگزام سے ایک دن پہلے ان کی لائف میں کچھ ایسا ہوا جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ بہت زیادہ جو تھا ان کو ڈپریشن میں لے گیا۔ ان کے لیے ایک طرح سے بالکل ایسا تھا جیسے ان کو صدمہ لگ گیا ہو۔ یہ کہتی ہیں ایک تو لاسٹ 6 منتھ سے میں آلریڈی پریشان تھی، صرف اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھ رہی تھی، قرآن شریف پڑھ رہی تھی، اور بالکل پراپر ٹائم پہ پڑھتی تھی۔ میں نے کچھ بھی ہو گیا اپنی نماز کو، اپنی تہجد کو اور قرآن شریف کو کبھی مس نہیں کیا۔ اور اوپر سے جو سیمسٹر والا ایگزام تھا اس سے ایک دن پہلے میری لائف میں کچھ ایسا ہوا جو میں بالکل ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے ایگزام کی اپنے بالکل بھی جو تھا وہ پریپریشن نہیں کی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات تھی ایک دن پہلے ایگزام سے میں کتنی پریپریشن کر لیتی، اس سے پہلے بھی میں نے بالکل پڑھائی نہیں کی تھی۔
یہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چلا چلا کے اپنا درد بیان کروں اور کوئی مجھے ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دے جہاں پر میں خوب چیخ چیخ کر روؤں۔ ایگزام کا اسٹریس، اوپر سے ڈپریشن اور اوپر سے سلیبس اتنا زیادہ ٹپیکل، کچھ بھی مجھے اس ٹائم پہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس ٹائم پہ خود کو موٹیویشن دیا، میں نے خود کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو رونا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بس پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور میں نے کہا فائنلی کہ مجھے رونا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ رو رو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں گرنے والی ہوں، آپ مجھے سنبھال لیں ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی، میری کچھ بھی پریپریشن نہیں ہے، آپ مجھے بچا لیں۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کس حال سے گزر رہی ہوں، میری کیا حالت ہے، آپ مجھے اس مشکل سے نکالیں۔ اور میں نے خوب زیادہ رو رو کر تہجد میں بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے 5 ٹائم کی نماز میں بھی دعا کی اور قرآن شریف پڑھ کے بھی دعا کی۔ میرے جتنے بھی آلموسٹ ایگزام گزرے میں نے بالکل بھی پریپریشن نہیں کی۔ 10 بجے کے بعد جو تھا میں سو جاتی تھی اور کبھی بھی میں نے پورے ٹائم ایگزام میں ساری رات بالکل بھی پڑھائی نہیں کی، لیکن میں نے اپنی نماز کو مس نہیں کیا اور دعاؤں کو مس نہیں کیا، میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پتہ نہیں کیوں میرا بالکل بھی جو تھا وہ اسٹڈیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، میرا دل صرف دعاؤں میں لگ رہا تھا۔ جب میں کالج جاتی تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے، میرے کلاس فیلو ہوتے، وہ سب کہتے کہ ہم نے ساری رات پڑھائی کی ہے، ہم صبح 4 بجے سے اٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ہم اس ٹائم سے جاگ رہے ہیں، ہم تو ساری رات سوئے نہیں ہیں۔ لیکن میں کہتی کہ میں تو بالکل بھی نہیں پڑھ کر آئی ہوں اور میں تہجد میں دعا کی، فجر کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ سے اپنے ایگزامس کے لیے۔ لیکن مجھے جو ایگزام سے پہلے صدمہ لگا تھا وہ ایک طرح سے ایسا تھا کہ وہ مجھے آگے بھی اپنے ایگزامس میں، اسٹڈیز میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اور نہ مجھے اپنے اندر سے ایک ایسی آواز آتی تھی کہ بتاؤ کہ کون ہے تمہارا میرے سوا جو تمہیں سنبھال لے، کون ہے میرا تمہارے سوا جو تمہیں اس تکلیف سے نکال دے۔ نہ تمہارے ابو ساتھ دے سکتے، نہ تمہاری امی ساتھ دے سکتی، صرف میں ہی تو ہوں۔ اور میرا دل بار بار مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اب دیکھو تمہیں کس کی ضرورت پڑی، تمہیں سنبھالنے والا اس وقت کون ہے۔ اور ایگزام کے ٹائم پر بھی میں ٹھیک 4 یا 4:30 بجے تہجد کے لیے اٹھ جاتی تھی، دعا کرتی تھی اور پھر میں اپنے کالج جاتی تھی۔ اور جب رزلٹ والا دن تھا، دیکھتے دیکھتے ایسے بیچ کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب رزلٹ والا دن میرا آیا تب آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ 80% جو اسٹوڈنٹ تھے میرے کلاس فیلو وہ فیل تھے ایگزام میں، اور باقی کے جو 10% پاس تھے وہ تھے جنہوں نے کافی ساری پڑھائی کی ہوئی تھی، جس میں سے ایک میں بھی تھی، جبکہ میں نے بالکل پڑھائی نہیں کی تھی۔ جب رزلٹ آیا تو ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تم تو بالکل بھی نہیں پڑھ کے آتی تھی، تم تو یہ کہتی تھی، تم پاس کیسے ہو گئی اور ہم فیل کیسے ہو گئے۔ تو میں نے سب لوگ سے کہا کہ جو میں کہتی تھی وہ میں بالکل صحیح کہتی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی جو دعائیں تھی وہ کر رہی تھی، میں واقعی میں بالکل بھی پڑھائی نہیں کی کسی بھی ایگزام میں، لیکن میں نے اپنی تہجد کو، اپنی نماز کو اور اپنی دعاؤں کو بھی مس نہیں کیا، اور میں بالکل سچ کہتی تھی۔ اب جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تو وہ جتنا میرے کلاس فیلو کے لیے شاکنگ تھا اس سے زیادہ تو وہ میرے لیے شاکنگ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے مارکس سے پاس کر دیا۔ اور رزلٹ دیکھتے ہی میں بھاگتی بھاگتی اپنے گھر پر آئی، اور اپنے گھر پر آنے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا کہ دیکھیں میرا مارکس جو ہے رزلٹ میں وہ کتنے اچھے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا جو تھی وہ سن لی۔ اور یہاں آپ لوگ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی میں ایگزام کے لیے اپنے گھر سے نکلتی تھی تو میں اپنی امی سے کہتی تھی کہ بس دعا کرنا کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، کیونکہ مجھے بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا کہ میرا رزلٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا، کیونکہ جب میں نے اسٹڈیز ہی نہیں کی تھی تو میرے اندر وہ کانفیڈنس کہاں سے آتا۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ دعائیں کر رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی میری مدد کی۔ تو جی بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، میریکلز بھی ہوتے ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہو۔ اس کے بعد جی نیکسٹ میریکل یہ سسٹر بتاتی ہیں ان کی لائف کا کہ جہاں پر یہ رہتی ہے وہاں پر ان کے سامنے کچھ گھر چھوڑ کر ایک اور گھر تھا۔ تو یہ کہتی ہیں جی کہ جو سامنے والا گھر تھا ہمارے گھر سے کچھ گھر آگے، اور جو ہمارا گھر تھا اس کا بالکل آمنا سامنا ہوتا تھا۔ اس گھر میں جو لڑکی رہتی تھی وہ اکثر اپنے گیٹ پہ جب کھڑی ہوتی تھی، اور اپنے گیٹ پر ہی میں نے اس کو اکثر نوٹس کیا کہ وہ گیٹ پر بیٹھ کر ہی کام کرتی تھی، تو ہمارے گھر کا جو تھا وہ بالکل صاف دکھتا تھا، اور ہم اگر اپنی گھر کی گیلری پہ کھڑے ہوتے تھے تو ہم اس لڑکی کو بالکل صاف طریقے سے دیکھ پاتے تھے۔
اب یہ کہتی ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھائی تھے، تو ان کے بھائی بھی اپنی گیلری پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ لڑکی فوراً سامنے آن کے جو تھا وہ بیٹھ جاتی تھی. ان کو یہ چیز کچھ ٹھیک نہیں لگی اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو جو تھا وہ نوٹس کرنا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی میرا بھائی گلی سے نکل کر جاتا تھا تو وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے اپنے گیٹ پہ آ جاتی تھی اور اکثر وہ اپنا جو کام تھا وہ موسٹلی گیٹ پہ بیٹھ کر ہی کرتی تھی. میرا بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے. مجھے بالکل بھی یہ چیز ٹھیک نہیں لگی کہ یہ لڑکی کا ارادہ جو ہے وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی امی سے کہوں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، کسی کو بھی گناہ میں پڑتے ہوئے دیر نہیں لگ رہی ہے. اور بھائی میرا بھائی بھی لڑکا تھا، اس کو بھی گناہوں میں پڑتے ہوئے دیر نہیں لگ رہی تھی. مجھے دونوں کی ہی فکر شروع ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات اپنی امی سے کہنا کچھ ٹھیک نہیں لگی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے اس لیے دعا کرتی ہوں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی ہدایت دے اور اس لڑکی کو بھی جو ہے وہ ہدایت دے کہ وہ اس طرح سے سامنے آ کر جو ہے وہ نہیں بیٹھا کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں سے بچیں، تو آپ میرے بھائی کو بھی اور اس لڑکی کو بھی دونوں کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا لیں، اور آپ اس لڑکی کو بھی ہدایت دے دیں اور میرے بھائی کو بھی ہدایت دے دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں ایسے ہی سامنے آتے آتے کچھ آگے بات نہ بڑھ جائے یا کچھ غلط میٹر نہ ہو جائے. تو جی پھر ایسا ہوا کہ 2 سے 3 دن گزرے. اس کے بعد جو ہمارے گھر کے جسٹ برابر والا گھر تھا، انہوں نے لا کر جو وہ ڈش ٹی وی ہوتا ہے نا، وہ لا کر اپنی جو تھا وہ وہاں اس جگہ پر لگا دیا جہاں سے اس کے گھر کا اور ہمارے گھر کا سامنا ہوتا تھا. اس کے بعد نا میں نے گیلری پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو نہ تو مجھے اس لڑکی کا گھر دکھ رہا تھا اور نہ ہی وہ لڑکی دکھ رہی تھی، اور نہ ہی اس لڑکی کو اب ہمارا گھر دکھتا اور نہ ہی ہم لوگ دکھتے. اور میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ بہت 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 زیادہ شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کو وسیلہ بنایا کہ انہوں نے لا کر جو تھا وہ ڈش ٹی وی جو تھا وہ بیچ میں لگا دیا. اور یہ بھی میری زندگی کا ایک پیارا سا جو تھا وہ میریکل تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی ہدایت دیں، اس لڑکی کو بھی ہدایت دیں، اور یہ جو ہمارے گھر کا ایک دوسرے سے سامنا ہوتا ہے یہ ہونا بند ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میری زندگی میں کتنا پیارا جو میریکل تھا وہ کیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو دیکھیں جی یہ جو میریکل اسٹوری ہے یہ کافی زیادہ لانگ میریکل اسٹوری ہے، کیونکہ یہ سسٹر چاہتی تھی کہ ان کی جو اسٹوری ہے وہ کافی لانگ میریکلز شیئر ہو، تاکہ کسی نہ کسی کی لائف سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اور کسی کو موٹیویشن ملے، کسی کو ہمت ملے. اور اگر میں اپنی بات کروں تو ابھی جب میں نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی جتنی بھی میں کر سکتی تھی، تو وہ بھی کافی لوگوں کی لائف سے جو تھا وہ ریلیٹ کر گئی. اور یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوشی ہوئی کہ چلیں کسی کی لائف سے تو ہماری لائف جو تھی وہ ریلیٹ کری، کسی کو ہمت ملی. اور ان سسٹر نے کافی ساری جو باتیں تھیں، کچھ پرسنل تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جو نہیں بھی شیئر کرتے ہیں لوگ، مگر انہوں نے شیئر کی وہ صرف اسی لیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ. اور دیکھیں جی پوری جو ایک ان کی سٹوری جو بیسڈ ہے کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اسے میں آگے پارٹس میں کمپلیٹ کروں گی. وہی سٹوری پوری جو بیسڈ ہے وہ دعا ایکسیپٹنس پہ بیسڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ زندگیوں میں میریکل ہوتے ہیں. اور پوری سٹوری میں جو ایک خاص بات آپ نے سیکھی ہوگی یا مجھے اس سٹوری سے سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ تھی کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا ہے، بھاگنے سے اچھا ہے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ سیو کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انہوں نے جو اپنی دعا کی جو جرنی ہے اس میں صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، تہجد پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، اور 5 ٹائم کی جو نماز ہے اس کو پابندی سے انہوں نے ادا کیا ہے ٹائم پر. اور خوب لمبی لمبی یہ کہتی ہیں کہ میں دعائیں کرتی ہوں، سجدوں میں بھی دعائیں کرتی ہوں، اور ویسے بھی میں اللہ تعالیٰ سے ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو مانگتی ہوں اور لمبی لمبی دعائیں کرتی ہوں. انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی وظیفہ کیا تھا، میں نے کوئی عمل کرا تھا یا میں نے کوئی خاص ذکر کیا تھا. مجھے سب سے خوبصورت جو بات تھی نا وہ یہ لگی. اور درود شریف سب پڑھتے ہیں اور استغفار وہ یہ بھی پڑھتی ہے. دوسری جو ان کی جرنی میں کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو سیلف موٹیویشن دیا ہے، جو میں نے آج سے پہلے آپ کو کافی بار جو ہے وہ بتایا بھی ہے. اب سے پہلے کافی بار میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہے کہ خود کو سیلف موٹیویٹ کیا کریں. میں یا کوئی آپ کو کب تک موٹیویٹ کر دیں گے؟ آپ کو ایک ویڈیو سے کتنی دیر کے لیے آپ موٹیویٹ ہو جاؤ گے؟ آپ کو سیلف موٹیویشن کی عادت ہونی چاہیے. اور یہ جو رول ہے نا وہ میری اپنی لائف میں بھی میں نے اپلائی کیے ہوا ہے.
جب یہ ہمت ہاری، جب یہ ڈپریشن میں گئیں، جب انہیں اینزائٹی ہوئی، انہوں نے خود کو سیلف موٹیویشن دیا، انہوں نے خود سے کہا کہ دیکھو رونا نہیں ہے، دیکھو خود کو جو ہے وہ ڈپریشن میں نہیں لے کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور یہ انہوں نے جو تھا فوراً بھاگتے ہی جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. یہ جہاں پر بھی موجود ہوئی انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو جو تھا وہ آواز دی. انہوں نے جو تھا اپنا پین وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا، انہوں نے اپنا پین کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں یا میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے جو تھا خود کو خود ہی موٹیویٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، اپنی تکلیفیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تھوڑی سی آپ لوگ کی لائف میں پرابلم آتی ہے نا، آپ فوراً جو ہے وہ دوسرے بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہمیں سالوشن بتا دے. اس سے پہلے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کی جو ہے نا وہ عادت ڈال لینی ہے. سب سے پہلے آپ نے 2 نوافل پڑھ کے آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں، کسی بھی کنڈیشن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو آواز دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. لیکن ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً کسی بھی پرابلم میں آئی جا کر اپنے کسی فرینڈ کو بتائیں گے، اس کے بعد جا کر وہ دوسرے فرینڈ کو بتائے گا. یہ چیز ہم لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم دعا کے لیے آواز نہیں دیتے. اگر ہم اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو آواز دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے تو ہماری دعائیں کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے. لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ بات صرف ان سسٹر نے نہیں بولی ہے، یہ بات میں نے بھی آپ لوگ سے بولی ہے کہ دعا اور نماز کین چینج ایوری تھنگ. یہ میرا آزمائی ہوئی بات ہے. دعا، نماز، تہجد سے سب کچھ بدل سکتا ہے. بس سچی یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اور جو ہے آپ نے پورے توکل کے ساتھ مانگنا ہے. بے شک کبھی دیر لگ سکتی ہے چیزوں کے ہونے میں، لیکن ہوتی ضرور ہیں. اور جب وہ ہوتی ہیں تو واقعی میں آپ کے گمان سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا راستہ بھی نہیں تھا، یہ کون سا راستہ ہمیں مل گیا، کون سی منزل ہمیں مل گئی. اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میرے گروپ کے سارے ممبرز کو بھی یاد رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.